نبی سب سے بالا ہو اولا بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے اعلیٰ ہو والمرسلین والا آلہ والا آلہ والا آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند صلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین صاحب صدر شوکت اسلام فاضل نوجوان حضرت علامہ قاری ملک احمد رضا صاحب نقشبندی مدد اللہ علیہ زینت القرہ فخر القرہ قاری محمد علی صفری صاحب اور میرے تو بعد انشاءاللہ بلبل چمرستان رضا سیالکوٹ دی خوبصورت آواز قاری محمد خورشید نقشبندی صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے فاضل نوجوان جناب قاری عبدالغفار صاحب امام مسجد حاضہ محترمہ مکرم جناب بابو انجم اقبال صاحب اللہ کریم انہاں دی کاوش عقیدت محبت خلوص نو اللہ قبول فرمائے آج دا خوبصورت پروگرام برائے سال ثواب جناب بابا جی احسان الہی مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے لات داد رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے قبر وچ بار بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت نصیب فرمائے بابو محمد مقصود مرحوم حاجی عبداللطیف صاحب مرحوم حاجی عبدالرشید مرحوم حاجی عبداللہ شیرازی مرحوم اللہ تعالیٰ انہاں دیا قبرہ تے بھی رحمتہ برکتہ دا نزول فرمائے اور قبرہ چ حضور دی زیارت نصیب فرمائے حضرات گرامی تقریر تو پہلا ایک دو گزارش قبول کر لو تو بڑی مہربانی او بیٹا او بچیو اے میری گل سنو اے جڑے قریب قریب میرے بچے بیٹھے نے نا ایک کھڑے ہو کے میری گل سنو کھڑے ہو کے آپ بھی کھڑے ہو جاؤ آپ بھی کھڑے ہو جاؤ ہاں اے سارے اچھے بچے جڑے مووی دے اگے پاسے بیٹھے نہ کھڑے ہو جاؤ اچھے بچے ہیں نا آپ تو میں اس مسجد وچ آیا پہلی گل ہے مسجد ویکھ کے میرا دل بڑا باغ باغ ہویا ہے مسجد بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے جن نے زمین دیتی ہے اللہ ادھر تے بھی رحمت کرے جن نے انہوں بنایا ہے اللہ انہوں تے بھی رحمت کرے جڑے دے چ نماز پڑھ دے نے اللہ انہوں تے بھی رحمت کرے جڑے نماز پڑھان دے نے جمعہ پڑھان دے نے اللہ انہوں تے بھی رحمت کرے جڑے اج جلسے وچ آئے نے اللہ انہوں تے بھی رحمت کرے
نبی کریم نے فرمایا من بنا للہ مسجدن او فی الجنہ او کما قال، سرکار نے فرمایا جس نے مسجد بنائی گویا انہیں اپنا گھر جنت وچ بنا لیا۔ حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گھونسلے جتنی مسجد بنائی گویا انہیں بھی اپنا گھر جنت وچ بنا لیا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے عرض کی تھی حضور گھونسلے جتنی مسجد وہ بڑی چھوٹی جی مسجد ہوندی ہے، اے صدیقی صاحب چھوٹی جی مسجد ہوندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تے حضور دے وچ تے سجدہ بھی نہیں ہو سکدا، تے ایڈی چھوٹی مسجد وہ کس طرح دی مسجد ہوئے گی؟ حضور نے فرمایا تے تو مراد ہے وے جن نے مسجد وچ ایک پتھر یا اٹ لوائی یعنی انہیں بھی اپنا گھر جنت وچ بنا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ قیامت والے دن فرمائے گا کہ جبریل اعلان کر منادی کر پورے اہل محشر وچ کہ روئے زمین تے جننے میرے ہمسائے نے ایک جگہ تے علیحدہ جمع ہو جاؤ۔ حضور صحابہ دے اجتماع جب ہے کہ گل سنا رہے ہیں کہ اللہ فرمائے گا قیامت والے دن کہ میرے جنہیں روئے زمین کے ہمسائے نے سارے علیحدہ ہو جاؤ۔ جبریل عرض کرے گا یا اللہ تیرا تے مکان ہی کوئی نہیں تے تیرے ہمسائے کتھوں؟ صحابہ عرض کر دینے حضور جبریل دا سوال تے بجا ہونا ہے تو پھر کی جواب آئے گا؟ حضور فرمانے نے اللہ فرمائے گا جبریل روئے زمین تے جنہ جنہ مسجداں بنائیاں نے وہ سارے میرے ہمسائے نے۔ مسجداں بنانا انبیاء دی سنت مبارک ہے اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد تساں بنائی ہے، اللہ کریم ایدی برکات پورے علاقے تے نازل فرمائے۔ انجم اقبال صاحب دے میں ڈیرے تے بیٹھا سا ماشاءاللہ، ڈیرہ بھی بڑا سونا پہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید برکتاں عطا فرمائے۔ علامہ ملک احمد رضا صاحب نقشبندی اے علم وچ بھی عمر وچ بھی مولانا حضرت قاری خورشید نقشبندی صاحب اے علماء کرام سب میرے نال افضل نے، میں علماء دا خادم ہاں، چند گھڑیاں بس باز کرنا ہے، میں اگے کھمرہ والے باز کرنا ہے، پھر میں کنگرے باز کرنا ہے، ٹائم دی بڑی قلت سی تے قاری صاحب نال پہلے دن یہ تذکرہ ہویا ہے کہ شاہ تو فوری بعد میرا واز شروع کرا دیا جے تاکہ اگے پہنچا، تو برحال جتنی گفتگو ہوئے اللہ منو توانو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بڑا بلند کر چھڑے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک قرآن کے الفاظ نے، اللہ اندھے ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا۔ یا اللہ کنہ کو بلند کیتا ہے؟ اللہ اندھے جتھو تک میں خدا دی خدائی ہے اتھو تک میرے سونے حبیب دی مصطفیٰ ہے۔ یا اللہ صرف ذکر بلند کیتا ہے؟ فرمایا نہیں، محبوب دا ذکر بھی بلند کیتا ہے تے محبوب دا جسم بھی بلند کیتا ہے۔ اس مقام دے اگر حضور دے معراج شریف دی گل کرا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے۔ حضرات جس عنوان دے میں گفتگو کرنا چاہنا وہ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سارے ذرا قرآن پڑھو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ قرآن کے الفاظ نے، میری تقریر دی جان نے، اساں سارے دی بخشش دا سامان ہے۔ ڈبلنگ کٹاؤ باقی ٹھیک ہے۔ حضرات میرا ایمان ہے جنہیں قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لئی، چونکہ ہر چیز تا علم قرآن کے اندر ہے، جغرافی دا علم قرآن کے اندر، ریاضی دا علم قرآن کے اندر، سائنس دا علم قرآن کے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن کے اندر، زمینہ دا ذکر قرآن کے اندر، آسمانہ دا ذکر قرآن کے اندر، مشرق دا ذکر قرآن کے اندر، مغرب دا ذکر قرآن کے اندر، شمال دا ذکر قرآن کے اندر، جنوب دا ذکر قرآن کے اندر، معرفت دی عبادت قرآن کے اندر، تصوف دا ذکر قرآن کے اندر، چاند دا ذکر قرآن کے اندر، سورج دا ذکر قرآن کے اندر، ستارے دا
ذکر قرآن کے اندر، دن دا ذکر قرآن کے اندر، رات دا ذکر قرآن کے اندر، دریاواں دا ذکر قرآن کے اندر، سمندر دا ذکر قرآن کے اندر، طغیانیاں دا ذکر قرآن کے اندر، لہراں دا ذکر قرآن کے اندر، موجاں دا ذکر قرآن کے اندر، حضرات نبیاں دا ذکر قرآن کے اندر، صدیقاں دا ذکر قرآن کے اندر، شہیداں دا ذکر قرآن کے اندر، ولیاں دا ذکر قرآن کے اندر، ماں تے باپ دا ذکر قرآن کے اندر، احترام دا ذکر قرآن کے اندر، انسان کی پیدائش دا تذکرہ تے ذکر قرآن کے اندر، ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن کے اندر، موت دا ذکر قرآن کے اندر، قبر دا ذکر قرآن کے اندر، قیامت دا ذکر قرآن کے اندر، جہنم دے انگاریاں دیا گلاں قرآن کے اندر، جنت دے نظارے قرآن کے اندر، مکے دیا گلاں قرآن کے اندر، مدینے دے جلوے قرآن کے اندر، ہر چیز دا علم قرآن کے اندر ہے کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں عدامہ بن کے نازل ہویا ہے۔ میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن کے اندر، حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن کے اندر، حضور غلامہ نو جہاد واسطے بلان تے ذکر قرآن کے اندر، حضور نبی رحمت حقوق اللہ تے تذکرہ فرمان تے ذکر قرآن کے اندر، حقوق العباد تے درس فرمان تے ذکر قرآن کے اندر، حضور میدان جہاد کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور بدر کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور احد کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور خندق کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور حضر کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور سفر کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور مکے کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور مدینے کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور پہاڑ دے اوتے ذکر قرآن کے اندر، حضور غار کے اندر ذکر قرآن کے اندر، میرے نبی قیام کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور رکوع کے اندر ذکر قرآن کے اندر، حضور سجود کے اندر ذکر قرآن کے اندر، میرے نبی اپنی زلفاں نو تیل لگان تے ذکر قرآن کے اندر، حضور چادر لے کے بستر تے آرام فرمان تے ذکر قرآن کے اندر، حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن کے اندر، معراج دی شب میرے نبی لا مقادیا بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن کے اندر، سارے نبیوں تو بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑ کے شرابہ نور بن کے اس کائنات وچ تشریف لیان دی اللہ ذکر قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ زندہ حضرات توجہ اس پاک پاکیزہ کتاب بچو، اس حسین کتاب بچو، آفجی اگے آ جاؤ، تسی بھی اگے آ جاؤ، اے آفدران وقت تھم تو اٹھن تو اٹھ کے اگے آ جاؤ، ایتھے آ جاؤ، مہربانی حضرات توجہ ہوئے اس پاک پاکیزہ کتاب بچو، اللہ تے افضل کتاب بچو، کتاب شفا بچو، کتاب مبین بچو، کتاب اعلیٰ بچو، کتاب سردار بچو، جڑی بات میں تسا نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنا چاہنا وہ اے ہے ورفعنا لکا، سارے پڑھو ذرا ورفعنا لکا ذکر، تسی سارے عزت دار لوگ بیٹھے ہو، مسلمان ہو، عزت ہے ہی مسلمانہ کو لے، مسلمانہ تو علاوہ کسی کو عزت نہیں، ساری عزت مسلمانہ کو لے۔ حضرات توجہ ہوئے تسی قرآن کریم دا مطالعہ کرو، قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے ذکر دیاں باتاں بیان کیتیاں نے۔ سورہ مریم اللہ دا قرآن وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے قرآن پڑھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر جو کہ ابراہیم میرا نبی ہے، صدیق تے سچا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اے قرآن پڑھنے والے حضرت ادریس دا ذکر کر۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اے قرآن پڑھنے والے حضرت مریم دا ذکر کر۔ تسی پورا قرآن پڑھ لو، رب نے کسے جگہ تے ایک گل نہیں کیتی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نہیں آکھیا کہ تسی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرو یا میرے احمد دا ذکر کرو، اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ اندہ کائنات آلیو آدم دا ذکر تسی کرو، نوح دا ذکر تسی کرو، شیش دا ذکر تسی کرو، ہود علیہ السلام دا ذکر تسی کرو، یحییٰ علیہ السلام دا ذکر تسی کرو، حضرت یعقوب تے یوسف دا ذکر تسی کرو، حضرت ابراہیم دا ذکر تسی کرو، اسماعیل دا ذکر تسی کرو، حضرت موسیٰ تے حضرت عیسیٰ تے مریم دا ذکر تسی کرو۔ کائنات آلیو
نبیاں تے ولیاں دا ذکر تسی کرو. رہی گل آمینہ دے لال دی وارفعنا لک ذکرک، او دا ذکر میں بڑا بلند کر چھڑیا ہے. وارفعنا لک ذکرک. اللہ اکبر کبیرہ. ہن ہور تھوڑی جی توجہ دے آ جائے. اللہ نے یہ بھی نہیں آکھیا کملی والیا تیری ولادت با سعادت ہوئے گی، اس تو بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے گا، وہ مسجد میں جائے گا، قرآن دا ناظرہ پڑھے گا، پھر حفظ کرے گا، پھر ترجمہ پڑھے گا، پھر کتاباں پڑھے گا، پھر مولوی بنے گا، پھر مفتی بنے گا، پھر مفکر بنے گا، پھر پیر بنے گا، پھر خطیب بنے گا، پھر ممبر تے بیٹھ کے تیرا ذکر تے تیریاں شانہ بیان کرے گا. فرمایا نہیں کملی والیا تیرا ذکر کسی مولوی دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی حافظ دا محتاج نہیں، کسی قاری دا محتاج نہیں، کسی نعت خان دا محتاج نہیں. سونیا تیرا ذکر کسی مفتی دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی مفکر دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی محدث دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی پیر دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی امیر تے غریب دا محتاج نہیں. سونیا جیڑا جیڑا تیرا ذکر کرے گا او دی بخشش دا سامان بنے گا. کوئی کرے یا نہ کرے وارفعنا لک ذکرک، اسا تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑیا. وارفعنا لک ذکرک. سارے پڑھو ذرا وارفعنا لک ذکرک. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بڑا بلند کر چھڑیا ہے. ایک اور مقام تو میں قرآن کریم پڑھن لگا، جے سارے رل کے سبحان اللہ پڑھو تے باواضح بلند پڑھو تے میں ذرا اللہ دا قرآن پڑھا اچھی پڑھو ذرا سبحان اللہ. نہیں مینوں تواڈے پڑھن دا مزہ نہیں آیا، سارے ذرا دب کے پڑھو ذرا سبحان اللہ. رب عالم دا قرآن اعلان کر رہی ہے. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا 27 سورت رحمان اللہ قرآن میں اعلان کر رہی ہے. اللہ فرماندا ہے کل من علیہا فان. اللہ میں قرآن پڑھیا تساں محبت نہ سن رہے، میں دوبارہ پڑھن لگا ہاں. رب عالم دے نبی نے فرمایا ہے کہ میرا اللہ فرماندا ہے جدوں ایمان والیاں دے کول میرا قرآن پڑھیا جائے انہاں دے ایمان نہ اضافہ ہو جاندا ہے. میں اللہ دا قرآن پڑھنا ہے تساں سن کے اپنے ایماناں نو تر و تازہ کرنا ہے. سبحان اللہ دی صدا بلند آواز نال دینی ہے. سورۃ الرحمن اللہ اعلان کر رہی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ فرماتا ہے کملی والیا ایک ویلا آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی، انسان ختم ہو جان گے، جمادات ختم ہو جان گے، حیوانات ختم ہو جان گے، چرند تے پرند ختم ہو جان گے. کملی والیا ملک الموت نو بھی موت آ جائے گی. مینوں اللہ کہن والا کوئی نہ ہوے گا، مینوں مالک منن والا کوئی نہ ہوے گا، مینوں رازق منن والا کوئی نہ ہوے گا، ہودیاں سرما لان والا کوئی نہ ہوے گا، لم یلد ولم یولد وظیفے کرن والا کوئی نہ ہوے گا. او گھڑی تے میں برداشت کراں گا کہ میرے نام دا ذکر کرن والا کوئی نہیں، مینوں اللہ کہن والا کوئی نہیں، مینوں مالک منن والا کوئی نہیں، مینوں خالق کہن والا کوئی نہیں، مینوں رازق کہن والا کوئی نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ فرماندا ہے ادو کوئی بھی نہیں ہوے گا، ایک میں ہوواں گا ادو بھی سونیا تیری ذات دا ذکر کردا ہوواں گا. محبوب ادو بھی میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، تیرے نال وعدہ کیتا ہے وارفعنا لک ذکرک. ایک جملہ بولن لگا بڑے سادے جے انداز وچ، جے تانوں سمجھ آوے تے اپنی محبت دا اظہار ذرا کھل کے کریا جے. جیدا ذکر رب بلند کرے کیڑا جمعیاں نو بند کرے. ہنجم صاحب جیدا ذکر رب بلند کرے. کیوں جناب کوئی تو بڑے پرانے میں سننا لے ہیں بھائی عبد الرؤف ہیں میرے وچ جمعے دے نمازی بھی بیٹھے نے، بڑے بڑے پرانے ساتھی بیٹھے ہیں. او جنوں اللہ عزت دے وے تے نالے ساریاں عزتاں ہیں نہیں مصطفیٰ واسطے.
اچھا ایک اور جملہ بولن لگا، حضور دی وجہ تو منوں تے تانوں عزت لبھی ہے، جدے صدقے سانوں عزت لب گئی وہ آپ کی عزت تے ذکر دے مالک ہون گئے۔ آج تواڈی اس جامعہ مسجد اندر حضور دے ذکر دی محفل سج گئی ہے۔ علامہ ملک احمد رضا صاحب دیگر علماء کرام تشریف فرمانے، محترم انجم اقبال صاحب حضور دے ذکر دی محفل سجا لئی ہے۔ بزرگاں دی یاد دے اندر اللہ انہاں ساریاں دی قبراں تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے، اللہ اس محفل نو قبول فرمائے، میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ پر اے دے تو مراد اے نہیں کہ اج نبی کریم دا ذکر شروع ہویا ہے۔ نانا مسلمانوں، حضور دا ذکر کوئی ایک دن دی ایجاد نہیں، حضور دا ذکر کوئی ایک مہینے تو جاری نہیں ہویا، حضور دا ذکر کوئی ایک سال تو جاری نہیں ہویا، حضور دا ذکر دنیا والیو کوئی ایک دو چار پانچ 10 سالاں تو جاری نہیں ہویا، ایک کوئی ایک دو صدی تو جاری نہیں ہویا۔ حضور دا ذکر کدوں دا جاری ہے؟ حضرات کوئی 1400 سالاں دی گل نہیں، بلکہ لاہور دا کلندر داتا صاحب دی نگری چ رہن والا صوفی ٹائپ نعت خاں آزم چشتی دی میں گل کر چلیاں، پھر میں تو قرآن سنا کے پکی مور لگانا قرآن دی۔ سنو ذرا، آزم چشتی نے بڑے کمال دی گل کی ہے۔ آزم چشتی نے آکھی ہے، اے ذکر نبی دا یوس ویلے دا جدوں کون مکانی وی نہیں اسی نہ چن نہ سورج تے نہ تارے، او تو زمینوں اسمانی بھی نہیں اسی آزم آدم اے حوا والا، او دو نام و نشانی بھی نہیں اے نہیں سی۔ سارے اچھا کہہ دیو، سارے بولو محمد رسول اللہ۔ حضرات اے مبارک اللہ تو زندگی او بیٹا خاموش ہو جاؤ، اچھے نیچے کو بیٹھ جاؤ، بس میری گفتگو سنو۔ کل کو آپ کو بھی اللہ عالم دین بنائے، آپ کا مستقبل اللہ بہتر فرمائے، اللہ کرے تو آڈے بچوں کو پاکستان دا وزیر اعظم بڑھے، باقیاں کو ساڑی جان چھوٹ جائے۔ بڑے تنگ پہ ہیں، اب بجلی دے بل آئے جانا لگا جے پتا، تو سائیں ووٹ دیتے نا، میں تے انہوں مندہ کہندہ ہی نہیں اور دیو، تو سائیں دینے نے تو سائیں دیتے نے، اساں نہ دینے نے نہ انہوں دیتے نے، ساڑھی پالٹی مدینے والی۔ یہ تے میں باس نہیں کرنی چونکہ میں بالکل سیاست دا حصہ ہی نہیں۔ ساڑھا اوہی نعرہ لبیک یا رسول اللہ جتھے آ گیا اساں اتھے ہی اپنا سب کچھ وار چھڑیا۔ الحمدللہ، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول۔ نہیں، ٹھہرو، ایدہ معنی کی ہے؟ ایدہ معنی ہے وے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں۔ ساڑھے بندے سمجھ دینے یہ سیاسی نعرہ ہے، اللہ دی قسمیں سیاسی نعرہ نہیں، جیدے حضور دا نام آ جائے۔ ایدہ معنی ہے وے حضور میں حاضر ہاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہاں۔ یہ حضرت ابو بکر دا نعرہ ہے، حضرت عمر دا نعرہ ہے، حضرت عثمان دا نعرہ ہے، حضرت علی دا نعرہ ہے۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے
اس نعرے نو اس واسطے پسند کر کے لایا ہے کہ اساں دنیا دی سیاست نہیں کرنی، اساں او سیاست کرنی ہے جڑی جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی نے کیتی ہے۔ ایسے واسطے ساڈا نعرہ یہ وے، اے ہن لانا ہے ہاتھ ایتھے ہوے، آواز اونچی ہوے، سینہ ایتھے ہوے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 رسول اللہ، لبیک لبیک نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ تو میں دیکھا اے ذکر سب تو پہلا اللہ نے عالم ارواح وچ اجتماعی طور تے ذکر اوتھے اجتماعی طور تے کیتا، لیکن ذکر اس تو پہلا بھی موجود سی۔ اگر اودے تے میں بات شروع کر دیاں، بڑا طویل موضوع، کنت نبی و آدم بین الماء والطین والروح والجسد، اول ما خلق اللہ نوری، گفتگو شروع کرنے بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے، لیکن میں قرآن پڑھ کے مور لانا چاہنا۔ رب عالم دا قرآن اعلان کر رہی ہے، حضرات اللہ فرماندہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے فرمایا اے نبیان دیاں روحو اج میرے نال وعدہ کر لو۔ یا اللہ کیڑی گل دا؟ فرمایا جدوں میں شاناں دے کے گلاں، رسالتاں دے کے گلاں، مقام دے کے گلاں، عزتاں دے کے گلاں، بلندیاں دے کے گلاں، درجات دے کے گلاں، صحیفے دے کے گلاں، اے نبیان دیاں روحو اج میرے نال وعدہ کر لو، عزتاں شاناں مقام بلندیاں دے کے گلاں، درجات دے کے گلاں، ہر طرف لوگ تواڈے کلمے پڑھ دے ہون، توڑا چرچا یہاں ہو جائے۔ ہاں مولا پھر کی کریے؟ اللہ کہتا ہے جدوں توڑے تذکری یہاں ہو جان، لوگ توڑا نا جپ دے ہون، کلمے پڑھ دے ہون، او دو توڑے وچ میرا شانہ والا رسول آ جائے۔ ہاں مولا پھر کی کریے؟ اللہ کہتا ہے جدوں میرا حبیب آ جائے، او دو اپنے کلمے بند کر کے میرے یار دا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ حضرات کل نبیان دی روح میں اقرار کر لیا۔ آدم علیہ السلام آئے، میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے۔ نوح علیہ السلام آئے، میرے تے تواڈے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے۔ شیس علیہ السلام آئے، میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے۔ حضرت ابراہیم آئے، اللہ دا گھر تیار کیتا، خانہ کعبہ شریف، خانہ کعبہ تیار کیتا۔ ہن سنو ذرا خانہ کعبے دی تعمیر دا معاملہ۔ رب عالم نے فرمایا ابراہیم تو میرا یار ہے، تو میرا دوست ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کئی بندے آندے نے سنی قرآن نہیں پڑھ دے۔ میں کیا جڈا سونا قرآن اسی پڑھنے ہاں، ایڈا تے سونا کو پڑھن والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی سنی سارے علماء قرآن حضرات قرآن پڑھنے ہاں، اسی قرآن پڑھ گئے لوگاں دے دلاں وچ نالے توحید پہ پوست کرنے ہاں، نالے رسول اللہ دا عشق پوست کر رہے ہیں۔ اچھا کہہ دیو سبحان اللہ۔ مبشر میرے کولا بڑے سالہ بعد لبے ہیں۔ حضرات توجہ دیا جے بڑی قابل غور، کائنات آلیو اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو ذرا اللہ دا قرآن میں بیان کر رہی ہوں، رب عالم دا قرآن کی اعلان کر رہی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اساں تینوں اپنا خلیل آکھیا ہے، یار آکھیا ہے، تے میں بنوانا ہے اپنا گھر، میں بنوانا ہے اپنا گھر، تے تو میرا یار ہے، تے میرا گھر تعمیر کر خانہ کعبہ شریف۔ ایدہ مطلب ہے وے رب نے جدے کلو اپنا گھر بنوانا ہوئے پہلا او دے نال یاری لاندا ہے۔ نہیں سمجھے تو اڈے اتو گل لنگ گئی ہے۔ رب نے جدے کلو اپنا گھر بنوانا ہوئے پہلا انہوں اپنا یار بناندہ ہے، تے پھر او دے کلو اپنا گھر بنواندہ ہے۔
آندا تو میرا خلیل ہے میرا گھر بناؤ. ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو نال لیا اللہ دا گھر بنان لگ پے. جبریل امین نے نشاندہی کر دیتی ہے اسماعیل گارا دے رہے نے پتھر دے رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اوے دنیا والیو جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر لیا کے دے رہے نے گارا لیا کے دے رہے نے. اوے دنیا والیو جدو 4 5 7 ردے لگ گئے ابراہیم علیہ السلام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے تے جناب اسماعیل آندے نے اے بابا جی رو کیوں رہے ہو؟ اے پترا خوشی دی آنسو نے. اللہ دا شکر پیا ادا کرنا جن نے اپنا گھر بنان دی ڈیوٹی ابراہیم دے ذمہ لا چھڈی ہے. اللہ نے منو چنیا ہے اللہ نے منو چنیا ہے میرے کلو اپنا گھر بنوا رہا ہے. اوے دنیا والیو ذرا توجہ دیا ہے جناب حضرت اسماعیل پتھر تے گارا دہی جا رہے نے ردے لگ دینے پہ حضرات جدوں پھر کھلو کے ردے لگنے سن لگ گئے. گوہ دا سامان چاہیے اے مولا گوہ دا سامان چاہیے. اللہ فرمایا جبریل او فلاں ایک پتھر جیڑا وے ابراہیم نو دیکھیا او پتھر آ گیا. ابراہیم علیہ السلام دے کول جدو پتھر آیا اللہ کیا ابراہیم اس پتھر تے کھلونا تیرا کام ہے اینو اچا کرنا اگا چلانا اے تیرے خدا دا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیر رکھے تو جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیر رکھے نا وہ پتھر 2.5 تو 3 انچ لف گیا. اج بھی اوتھے ہی پے ہے. اے مینوں اجے 1 مہینہ بھی نہیں ہویا میں ویکھ کے آیا اوتھے ہی پے ہے پتھر. لوگ جاندے نے شیشے دے نال لا کے تے وچوں پتھر دی زیارت کردے نے. اچھا پتھر نو نہیں چومدے شیشہ ہی پہ چومدے نے. اسی تے کسے ولی دی قبر چوم لئیے تے ساڈے تے فتوی او تے شیشہ چومی جاندے نے شیشے چومی جاندے نے. میں کہا مولوی جی کلے قرآن وچ آیا ہے شیشے نو چومو کدھلے قرآن چ ہے آندا نہیں. میں کہا قرآن وچ ہی آیا ہوے جڑا مقام ابراہیم پتھر اونوں چومو آندا نہیں. تو میں کہا کیوں چومدے ہو؟ آندا او تے حضرت ابراہیم دے پیر لگ گئے نے. اور میں کہا اسی بھی قبر دی اتلی مٹی تے تختی نو نہیں چومدے پے ولی دی نسبت نو پہ چومنے نسبت نو پہ چومنے. تو ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیر لگے وہ 2.5 3 انچ پتھر لف گیا. کدی نہیں لف دے یہ پیغمبر دی شان ہے. پتھر لف گیا نوکا ٹوکا نہ چوبن لف گیا. جویں جویں کعبے دی دیواراں اونچیاں ہون پتھر بھی اونچا ہو گئے. جویں جویں دیوار اگاں چلے پتھر بھی اگاں چلے. اللہ اکبر. کھجوراں دے کھگیاں دا لینڈر پایا لینڈر پا کے تھلے اترے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا اے میرے بیٹا اسماعیل جی ابا جی پترا سا مزدوری کیتی ہے اللہ کولوں اجرت لینی ہے. تسی سمجھا ہی نہیں میں کی کہہ رہی ہوں. ادھے بندے سمجھ رہے ہو ادھے غیر حاضر ہو. او حاضری لواؤ ذرا. حضور علیہ السلام دے غلاموں ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا پترا اللہ کولوں مزدوری لینی ہے. پتراں دے ابا جی اللہ کولوں مزدوری کیویں لینی ہے اللہ کولوں اجرت کیویں لینی ہے. اے پترا میں بھی کعبے دے کول کھلوتا تو بھی کھلو میں دعا منگا گا تو آمین کہنی ہے اے ساڑی مزدوری بن جانی ہے. ابراہیم نے دعا کی منگی ہے ربنا واباس فیہم رسولا. اللہ میں تیرا شانہ والا گھر بنا دیتا ہے ہونے نو آباد کرن واسطے اور رسول کھل دے جیدے نال کعبے دیاں رونقاں لگ جانیاں نے. میرے نبی پاک آئے نہیں ابراہیم علیہ السلام دی دعا چ ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی آمین وچ ذکر حضور دا ذکر جاری و ساری ہے. آکھو ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات میری سرکار دا ذکر ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں حضرت اسماعیل ذکر کر رہے ہیں. سارے نبی میرے تے تواڈے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے ہیں.
आला हजरत अजीम उल-बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमत उर-रहमान उन्हें बड़े कमाल दी तर्जमानी की दी है। आला हजरत आंदे ने क्यों ना जिक्र होता मुल्के कौने में अंबी यादा जिदार मुल्के कौने में अंबी यादा जिदार मुल्के कौने में अंबिया ताजदार ताजदारों का हमारा नबी सबसे आला हो आला हमारा नबी सारे पढ़ो सबसे आला हो आला हमारा नबी तुसी भी पढ़ो सबसे आला। मैनू तुहाडे पढ़न दा मजा नहीं आया जोर लाया जे सबसे आला भी सबसे आला। तुहाडी नौजवाना दी आवाज नहीं आ रही ए बुजुर्ग अपनी मर्जी नाल पढ़ो नौजवान जरा मेरी मर्जी नाल पढ़ के आखो सबसे सबसे बाला हो आला। ए जेड़े बंदे मुंह च पढ़दे ने बेशक ना पढ़ो तुहाडे पढ़े दी कोई लोड़ नहीं। जिदन तुहाडा निकाह सी उदन ते उच्ची किया सा जे कबूल तो जिक्र मुस्तफा भी कबूल उच्ची करी दे सबसे आला नबी सबसे बाला हो आला। बस में कौनैन को खालिक ने सजा रखा है अपने महबूब को नबियों का सुल्तान बना रखा है। फिर क्यों नहीं खुलते लब तेरे तारीफ मुहम्मद में छोड़ तनकीद को तनकीद में क्या रखा है सबसे आला हो आला नबी सबसे आला हो आला। भी सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे खालिक का बंदो खल्क का मौला कहूं तुझे आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे आला हो आला। सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला। सारे पढ़ो जरा सबसे आला। सफरी साहब भी बैठे ने इन्हें बड़ा भान लिया हुणे सुटना है पता नहीं किदों सुटना है लिया भी डबल है हुण चिश्ती कोलों कौन बच के जाए हैं। माफी मुफी तुहानूं पता मैं कदी डीसी डीपीओ नूं भी नहीं दित्ती ते तुसीं ते मुहब्बत नाल उच्ची पढ़ो जरा सुभान अल्लाह। मैनू उम्मीद इसे शेर च सारे आ जाने ने पढ़ो सबसे आला सबसे आला हो आला। नहीं अभी सारे ही छुटोड़े जे वाले ने भी छुट छड़ो कोई नहीं गल सखावत हो जाएगी समझिया जे ले डबल दिते सिंगल उच्ची पढ़ो सबसे आला भी सबसे बाला हो आला हमारा नबी सबसे बाला
میرے پیر چراغ گولڑا تے جدی امجد آلہ حضرت گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی عکاسی کیتی ہے. میرے پیر آندے نے مکھ چند بدن شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مدبریاں, اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہاں سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. میں ویسے مخالفت نہیں کردا اج کل, میں تقریر مخالفت والی چھڑ دیتی ہے, لیکن ایک دو گلاں کرنیاں بڑیاں ضروری ہوندیاں نے. ایتھے مولوی ایڈی لمبی داڑھی رکھ دے تے رکھ کے آندا ہے نبی میرے ورگا میں نبی ورگا, نبی بشر میں بھی بشر. میں آکھیا اے مولا جی تسی تے اپنے ابو ورگے نہیں ہو سکدے, میرے مصطفیٰ ورگے کیویں ہو سکدے ہو. اے مولا ایتھے جنہ میں کدی تہجد بھی نہیں چھٹی, او کہہ گئے نے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. گستاخ اکھی کتھے جا لڑ یہاں سب سے آلہ ہمارا نبی. ایک دفعہ اونچا پڑھو کے چلیے, سب سے سارے نبی میرے تے توڑے نبی دا ذکر کر دے رہے. اچھا اتھے ہون لوگ بڑا دے اے سوشل میڈیا دے بڑا طوفانے بدتمیزی اٹھے ہیں, اگے پیچھے بھی مولوی بڑی گفتگو کر رہے ہیں. اے جی نبی کریم نو گزریا تے 1400 سال ہو گئے نے, تے سنی اج بھی نبی پاک دے ذکر دی محفل سجا کے تے جشن میلاد کرن دے نے. ہن جشن میلاد نہیں بندا. میں کہا اچھا ہن نہیں بندا, آندا نہیں. میں کیوں؟ ان نبی کریم 1450 سال ہو گئے نے ادو آئے, 1400 سال دے قریب ہو گئے نے, سرکار چلے بھی گئے, تسی ایسے بھی جشن منا رہے ہو. میں کہا مولوی جی ہن 1400 سال ہو گئے نے قرآن نو آیا, ہزے بھی جشن قرآن منایا جا رہا ہے. اے تسی سنی جنہیں بیٹھے ہو 27ویں رات نو رمضان وچ جشن قرآن مناندے ہو کہ نہیں؟ وہابی بھی مناندے نے, دیوبندی بھی مناندے نے. دیوبندی تے وہابی صرف جشن میلاد نہیں مناندے, جشن قرآن مناندے نے. تے جشن میلاد تے فتوے ٹھوک دے نے ہیں ایڈی ایڈی لمبی زبان کر کے. نہیں جی چنڈی لانی شرک, چنڈا لانا شرک, چونا کھلارنا شرک, لنگر پکانا شرک, سب کچھ شرک 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 شرک. اینا کو شرک اینا کافرہ کو شرک نہیں جنہاں نے مسلمانہ دے پاڑے ہیں. انہاں کہا جی میلاد نہ مناؤ شرک ہے. میں کہا جشن قرآن مناندے ہو, 1400 سال ہو گئے نے قرآن نو نازل ہویا, اج بھی جشن نزول قرآن منایا جا رہی ہے. اور منو دسو پہلا قرآن آیا ہے یا مصطفیٰ آئے نے؟ پہلا مصطفیٰ آئے نے. اور قرآن کی ہے, قرآن میرے نبی دے ہتھاں دا نا ہے, اور قرآن میرے نبی دی اکھاں دا نا ہے, قرآن میرے نبی دے لباں دا نا ہے, قرآن میرے نبی دی زبان دا نا ہے, اور قرآن نبی دیاں زلفاں دا نا ہے, قرآن میرے نبی دے وجود دا نا ہے, قرآن نبی دیاں ادامہ دا نا ہے. نبی چلے قرآن بندہ, نبی بیٹھے قرآن بندہ, نبی لیٹے قرآن بندہ ہے, نبی حضرات بدر جائے قرآن, جدر جدر نبی گیا مگر قرآن نازل ہویا. اوے قرآن تے نبی دیاں ادامہ دا نا ہے. ادامہ دا جشن پہ منانا ہے, وجود مصطفیٰ دی آمد دا جشن بھی تے منانا. جے جشن نزول قرآن منانا جائز ہے کہ جدے اتے قرآن نازل ہویا پھر او دا جشن میلاد منانا بھی ہمیں کسے مولوی دے تھے نہ چڑھے آجے. جڑا مولوی کوئی جی دی گال کرے میرے نیڑے لے آگیا جائے, کوئی فیس نہیں لانگا, بالکل فری. مولوی نہ رسی گال کرانگے تے قرآن رکھ کے گال کرانگے, مصطفیٰ دا فرمان رکھ کے گال کرانگے.
قرآن رکھ کے گل کریں گے، حدیث رکھ کے گل کریں گے، کوئی اور گل نہیں کریں گے۔ ساڑھے نہ گل کرے مولوی آکے ڈائریکٹ۔ اندرا گاندھی مر گئی، او دی قبر تے جا کے چادر چڑھائے مولوی ڈیزل، او جائز ہے۔ او دا جنم دن آئے تے چادر دی پھلان دی چادر چک کے لے آکے چڑھائے، جائز ہے کہ جنم دن او دا منانا ہے۔ بینظیر پٹھو مر گئی ہے، او دا جنم دن منانا تے جائز ہے۔ پٹھو مر گئی ہے، او دا جنم دن منانا تے جائز ہے۔ اگر نواز شریف مر جانا ہے، عمران خان مر جانا ہے، انہاں دے بھی جائز ہو جانے نے۔ ایک نبی دے میلاد تے تینوں پھٹ پیندا ہے، عقل دیانے ہاں کسی اور دا کلمہ پڑھ لے، اساں تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جڑا اج بھی روزے وچ زندہ و جاوید موجود ہے۔ الحمدللہ۔ اگر جشن میلاد منانا جائز نہ ہوندا، رب قرآن وچ 11ویں سپارے چ کدی بھی نہ آندا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ کل محبوب ان کو کہہ دیجئے جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو فلیفرحوا، تب خوشیاں مناؤ۔ حضور تو بڑا رب دا فضل کوئی نہیں، حضور تو بڑی رب دی رحمت کوئی نہیں۔ ایدو وڈا بھی کوئی رب دا فضل ہے، ایدو وڈی بھی کوئی رحمت ہے کوئی بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آیا، حضور دا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام آیا، انہوں نے اپنی قوم نے آکھا من بعد اسمہ احمد، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جیدہ نا احمد ہوئے گا، تو اڈے وچوں جڑا انہوں پا لوے، ساڑھے کلمے چھڑ دیا جا احمد دے کلمے پڑھ لیا۔ وقت گزرے میرے تے توڑے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دا ویلا آیا، حضور دی امی جان طیبہ طاہرہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندیاں نے نور مصطفیٰ میرے بطن پاک دے اندر پہلا ماہ جدو میرے پیٹ وچ حضور دا نور آیا، منو اپنے کولوں بینی بینی خشبوان دے ہلے پیوں دے نے۔ آندیاں نے خشبوان میرے وجود وچوں، داستان بڑی طویل ہے، اشارہ دن کر رہے ہیں۔ چوتھا ماہ جدو آندیاں لگیا، شوہر دا انتقال ہو گیا جناب عبداللہ دا۔ آندیاں نے رات پہنی اکھ نہ لگنا، شوہر دی یاد رہنی، بیوہ ہو گئی سب۔ آندیاں نے دن پہنا، گھر دے کام کاج کرنے، سہیلیاں آ جانا، گلاں باتاں لگنا، ٹائم گزر جانا، رات نو بے چینی رہنی۔ آندیاں نے سہیلیاں نے سارا سارا دن میرے کول بیٹھے رہنا، تے میں انہاں نو کہنا تانوں گھر کام کاج کوئی نہیں؟ آندیاں نے آمینہ کام تے بڑے نے، پر جیڑی تیرے کولوں خوشبو ہوندی ہے ساڈا اٹھن نو جی نہیں کردا۔ او جڑیاں عورتاں ہوندیاں سن انہاں جا کے حضرت آمنہ دی خوشبو دا ذکر گھر کیتا اپنے شوہراں نال، او گلاں مکے دیاں گلیاں وچ آ گئیں۔ حضرت عبدالمطلب تک گل کی آئی کہ عرب دا رواج ہے کہ جنہ دے شوہر فوت ہو جان وہ عورتاں بناؤ سنگار نہیں کر دیاں، خوشبو نہیں لاندیاں۔ اے بابا جی سانو پتہ چلی ہے تو آڈی بہو جڑی ہے خوشبو لاندی ہے۔ جناب عبدالمطلب گھر آئے، اپنی زوجہ نو آکھیا یعنی حضور دی دادی جان نو آکھیا کہ جاؤ جا کے آمینہ نو سمجھاؤ، آمینہ نو آکھو نہیں آمینہ تیرے شوہر دا انتقال ہو گیا ہے، تو بیوہ ہو گئی ہے، تے تو خوشبو نہ لایا کر، تیریاں سہیلیاں تیرے کلوندیاں نے، او تیرے کل پیندیاں نے، خوشبو سن کے جاندیاں نے، گھر جا کے تذکرے کی دینے، او گلی محلے مکے دے اندر گلنا آ گئیاں نے۔ حضرت جناب عبدالمطلب دی اخلیہ یعنی حضور دی دادی جہان حضرت آمینہ دے کمرے چ گئیاں، تے کمرے چ جا کے بہ گئیاں، دائیں بائیں ویکھن لگ پیاں، کسے شیشی وچ خوشبو پئی ہووے تے میں پکڑ کے گل کراں، کسے برتن وچ خوشبو پئی ہووے تے میں پکڑ کے گل کراں، تے جدوں خوشبو نظر نہیں آئی لیکن کمرے جو خوشبو آ رہی ہے تے جناب حضور دی دادی جان آندیاں نے اے میری بیٹی بہو آمینہ عبداللہ میرا بھی لال ہے۔ تیرا شوہر سی فوت ہو گیا ہے لیکن بیٹی تو ساڑی عزت ہے، ساڑی بہو میں عرب دا رواج ہے جنہ دے شوہر چلے جان خوشبو نہیں لاندے،
کوئی عورتاں خوشبو نہیں لاندیاں جڑیاں بیوہ ہو جان اے میری بیٹی بہو تو خوشبو لانی ہے تیریاں سہیلیاں نے جا کے گھراں چ دسیا ہے اگوں گلیاں بازاراں چ گل آ گئی ہے مینوں تیرے بابے نے ٹوریا ہے جاؤ جا کے آمنہ نو منع کرو خوشبو نہ لایا کر خوشبو نہ تو لایا کر جناب آمنہ دیا نے اے اماں جان مینوں رب کعبہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میں خوشبو کدی لائیو ہی نہیں آمینہ تیرے کمرے چو ہون بھی خوشبو آ رہی ہے جی اماں جی آ رہی ہے منو بھی آ رہی ہے لیکن میرے کمرے چو خوشبو کوئی نہیں اماں جی سنو ذرا اے میرا ہاتھ سنگو تے جناب حضرت آمینہ نے جدو اپنا ہاتھ سنگایا آندیاں نے سنگو ذرا میرے ہاتھ وچوں خوشبو آ رہی ہے ہاں ہاں بیٹی آ رہی ہے اماں جان میرا بازو بھی سنگو بازو جو آ رہی ہے میرا سار سنگو میرے سار وچوں خوشبو آ رہی ہے ہاں بیٹی آ رہی ہے اے اماں جی میں کپڑے دھونیاں دھو کے سکانیاں میں سکا کے پھر پانیاں اماں جان کپڑے دھوپ جاندے نے میل کچیل نکل جاندی ہے پر جڑا کپڑا ایک دفعہ پا لینیاں اونا وچوں خوشبوواں جان دا نا ہی نہیں لیندیاں اماں جانے نہیں خوشبو ہوندی ہے منو آپ نہیں سمجھ ایک خوشبو میرے وجود وچوں آ رہی ہے حضرات گرامی توجہ دیا جائے حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ اگلے دن سہیلیاں آئیاں نی سہیلیوں کی گلنا کر دیاں آمنہ خوشبو لاندی ہے جے انج دی خوشبو کسے کول ہے تے منو بھی لیا کے دسو اے خوشبو نہیں کدلو خریدی نہ لیا کے لائی ہے اے میرے لال دیاں خوشبوواں آ رہیاں حضرات گرامی توجہ دیا جائے بڑی قابل غور حضور دی امی جان آندیاں نہ بھیلا گزردہ گیا ایک دن سہیلیاں آئیاں نی آمینہ چل کھود پانی لے آئیے میں انہاں دے نال نال پہ جانیاں او میری اگے اگے ٹو دیاں نے یکدم پیچھے آ جائیاں میں آنیاں نی تو آنو کی ہوئے آندیاں نی آمینہ جدو تیری اگے ٹرنیاں ماں سانو سورج دی تپش پہندی ہے جدو پیچھے آ جانیاں ماں سانو سکون دی دولت مل جاندی ہے حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ آندیاں نے حضرت آمینہ آندیاں نے میں کھود پہنچنیاں میں وینی کیاں میریاں سہیلیاں کھووچ ڈول سٹ دیاں نے پانی پر دیاں نے بار کٹ دیاں نے لہ کے ٹر جان دیاں نے پر جدوں میری باری ہوندی ہے میں کھود قریب ہونیاں پانی اچھل کے میرے قریب ہو جاتا ہے حضور دی امی جان آندیاں نے طیبہ طاہرہ آندیاں نے جدو میں پانی لے کے واپس نکلنیاں میری سہیلیاں اگے اگے جا رہیاں نے انہاں مشکیزیں پڑے جناب برتن وچ پانی ڈال کے اٹھائے ہوئے نے کوئی سجے ڈول دی ہے کوئی کھبے ڈول دی ہے میں بھی اونا پتھراں دے ٹر دی جانیاں جڑا پتھر میرے پیر دے تھلے ہوندا ہے او کوئی پتھر نرم ہو جاتا حضور دی امی جان آندیاں نے ویلا گزردا گیا مینوں اثار محسوس ہوئے ولادت ہے نواں ماں او وقت قریب آیا حضور دی آمد آندیاں نے میرے کول کوئی عورت نہیں کوئی سہیلی نہیں میں بڑی حیران نالے پریشان تھوڑا جا ویلا گزریا پریشانی دا 4 مائیاں میرے کول آ کے بہ گئیاں میں نہیں جان دی یہ کون نے میں پوچھیا نہیں تسی کون ہو ایک آندی حوا ایک آندی آسیہ ایک آندی مریم ایک آندی حاجرہ مبارک ہوئے تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں حضرت آمنہ نے پھر 10 حوراں آئیاں انہاں میرا طواف کیتا
ایک شربت دا پیالہ من دیتا میں پیتا تے شہد نالوں زیادہ مٹھا رنگت دودھ والی تسلی ہو گئی مینوں پی کے آندیاں نے تھوڑا جا بیلا گزریا خارج منی نور میرے بدن پاک چو نور خارج ہویا یعنی حضور دی جلوہ کری ہوئی اتنا نور پھیلیا جتر میں نیاں ہر پاسے نور ہی نور نظر آ رہا ہے کیوں نہ نور نظر آندا نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا جی کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا پڑھو کملی والا پڑھو کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا جی کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا حضور دی امی جانا دیا نہیں میں اپنے کمرے چ بیٹھی ہاں ملک شام دے محلات پہ وینی ہاں اونٹنا دیا گردنا نظر آ رہی ہیں اتنا نور پھیلیا ہر چیز صاف دکھائی دے رہی ہے کیوں نہ دکھائی دیں دی آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے تسی بھی پڑھو آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا حضرت آمنہ دیا نے میں سرکار دا حسن و جمال ویکھیا اتنا خوبصورت چہرہ میں زندگی چینج دا سونا ویکھیا ہی ویندیاں تے تاج رب نے ہور بنایا ہوندا رب نے آکھیا سونیا محبوبہ سارے نبی میں اپنی مرضی نال بنائے نے پر تینوں میں تیری مرضی نال بنا منائے دس سونیا محبوبہ تینوں کنج دا بناواں میں اگوں نور محمد بول کے جواب چا دیتا انج دا بنا تو مولا مینوں میری جان جہانا دی جان ہووے جدوں میں بولا ادوں تو بولے بھائی انجم صاحب محترم جناب کاری خورشید صاحب تسی تے بڑی پیاری آواز پڑھنا ہے لیکن میں بھی اپنا نام سناخانہ چ لکھا رہا اللہ نے آکھیا سونیا دس کہ انج دا بناواں انج دا بنا تو مولا مینوں میری جان جہان دی جان ہووے جدوں میں بولا ادوں تو بولے جدوں تو بولے ادوں میں بولا پاویں میں بولا پاویں تو بولے ساڈے دوواں دی ایک زبان ہووے ایڈا سونا محبوب رب نے ایڈا سونا محبوب بنایا ودوہا مکھڑا واللیل زلف ما زاغی دکج لا پایا ہے یرل مل سارے کہندے نے بابا رب نے یار سجایا ہن میں تواڈے کول بھی پڑھانا ہے شعر کڈا سونا بنایا سونیاں نالوں سونا چہرہ حضور دا سونیاں مولا بخاوے سب نو جلوہ حضور دا مولا بخاوے سب نو جلوہ حضرات اللہ تعالیٰ میری توڑی سب دی حاضری قبول فرمائے
پورا 1 گھنٹہ ہو گیا واز دا. میں ارادہ تے سی 9:30 بجے تک واز کردا، لیکن 15 منٹ اتنے ہو گئے نے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. ایک دفعہ پھر جنہ مسجد دی جگہ دیتی، جنہ مسجد بنائی ہے، اللہ انہاں تے رحمت کرے. جڑے نمازی ہوندے نے اللہ انہاں تے بھی رحمت کرے. مسجد بڑی خوبصورت پنڈ تھائیں، ایڈی پیاری مسجد ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے تواڈے پورے پنڈ تے. اگے بھی کئی دفعہ واز کیتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے پنڈ تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. کوئی بندہ سے باہر نہ جائے، میری مجبوری ہے. میں اگے کھمرا نے واز کرنا ہے، پھر کنگرے واز کرنا ہے. تسی سارے اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہو. قاری خورشید انجم صاحب تانوں سرکار دیاں 2-3 صرف نعتاں سنانیاں نے تے پھر دعائے خیر ہونی ہے، پھر تانوں چھٹی ہونی تے تساں اٹھنا نہیں، جانا نہیں. اپنی اپنی جگہ تے اینج ہاتھ کھلے کرو. ہاں بس وعدہ ہو گیا، ہوں تساں بیٹھے رہو، ہوں نہیں اٹھنا. اللہ